اور جہاز کے اوپر رکھا ہو. وہ مسافر کہتا ہے کہ میں نے ان کی بات مانی اور وہ کاغذ جہاز کے اوپر رکھ دیا. جیسے ہی میں نے وہ کام کیا، یعنی وہ جہاز کے اوپر وہ کاغذ رکھا، اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. کیا دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں جو جہاز کو ایک طرف سے پکڑ کر خشکی کی طرف کھینچ رہے ہیں، یعنی سوکھے پن کی طرف کھینچ رہے ہیں. اس دن طوفان اتنا تیز تھا کہ کئی بحری جہاز، کئی شپ اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور ٹوٹ پھوٹ کر سمندر میں ڈوب کر لوگ مر گئے. مگر ہم پر کرم ہوا، ان غیبی بزرگوں نے ہمارے جہاز کو کھینچ کر خشکی تک پہنچا دیا. وہ مسافر کہتا ہے کہ میں بڑا حیران تھا جب میں نے وہ کاغذ اٹھایا، دیکھا کہ اس میں بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام لکھے ہوئے تھے. جو صحابہ کرام نے جنگ بدر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، جو بدری صحابہ ہیں، ان کا نام اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا. الحمدللہ ان پاکیزہ ناموں کی برکت سے ہماری جان بچ گئی. اگلے دن ہم ان ناموں کا وظیفہ کرتے ہوئے جہاز میں سوار ہوئے اور یہی نام پڑھتے پڑھتے خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گئے. جان نثارانے بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. پیارے اسلام بھائیو، غزوہ بدر تاریخ اسلام کا عظیم ترین معرکہ ہے. یہ اسلامی تاریخ کی پہلی لڑائی ہے جو حق اور باطل کے درمیان ہوئی. الحمدللہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو عظیم ترین فتح اور دشمنوں کو عبرتناک شکست ہوئی. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اس غزوے میں شریک ہوئی، ان میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمیت تقریباً 313 صحابہ کرام شامل ہیں. اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کو بہت فضیلتوں سے نوازا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ فرمایا، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سب مسلمانوں سے افضل ہیں. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، ہم فرشتوں کے درمیان ان کا بھی یہی مقام ہے. یعنی یہ غزوہ بدر کا جو معرکہ ہوا تھا، اس میں اللہ پاک کی طرف سے ایسی فتح و نصرت آئی، ایسی فتح و نصرت آئی کہ باقاعدہ فرشتوں کی جماعتیں آئی اور فرشتوں کی جماعت نے صحابہ کرام کو سپورٹ کیا، ان کی ہیلپ کی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تلوار تو چلتی تھی لیکن تلوار چلانے والا نظر نہیں آتا تھا، یعنی فرشتے تلوار چلایا کرتے تھے. اللہ پاک نے ایسی، اور یہ سب تھا دعائے مصطفیٰ کا صدقہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ پاک یہی چند لوگ ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے، یہ سب شہید ہو گئے، پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی بچے گا نہیں. اے اللہ ان کو فتح عطا فرما. اللہ پاک نے ایسی مدد فرمائی، ایسی مدد فرمائی کہ آج بھی یہ 313 صحابہ کرام کا نام روشن ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اصحاب بدر کے ناموں میں بہت برکت رکھی ہے. ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے تو مراد پوری ہوتی ہے. ان ناموں کی برکت سے مریضوں کو شفا نصیب ہوتی ہے، چوروں لٹیروں سے حفاظت ملتی ہے، بے روزگاری ہو تو ان ناموں کی برکت سے روزگار نصیب ہو جاتا ہے. غرض کیسی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، اصحاب بدر کے ناموں کے وسیلے سے دعا کیجیے، انشاءاللہ مشکلات ٹل جائے گی، مرادیں پوری ہو جائے گی. ان ناموں کی ایک اہم ترین برکت یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو ان پاک ناموں کا ورد کیا کرے، اللہ پاک اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے. اصحاب بدر کو ملی عظمت کمال ہے، عزم ان کا ہے کمال، عظیمت کمال ہے. اللہ پاک ہمیں اصحاب بدر کی برکتیں نصیب فرمائے. غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے مبارک نام کتابوں میں لکھے ہیں، انہیں حاصل کیجیے، کاغذ وغیرہ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیے، گھر میں رکھیے.
ان پاک ناموں کی برکت سے دعائیں مانگیے، انشاءاللہ بے شمار برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔